سلنڈرز کی قلت سامنے آ رہی ہے۔ کہیں پر ناجائز منافع خور ذخیرہ اندوز پھر سے سرگرم تو نہیں ہو گئے۔ ملک میں آکسیجن سلنڈرز غائب ہونے لگے ہیں اور درآمد کردہ سلنڈرز کے کرائے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کرایہ $700 بڑھا کر $4000 کر دیا گیا ہے، جس کے بعد چھوٹا آکسیجن سلنڈر $11,000 سے مہنگا ہو کر $15,000 اور پھر بڑا آکسیجن سلنڈر $18,000 سے بڑھ کر $25,000 کا ہو چکا ہے۔ یہ تمام معاملہ ہے اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ مافیا سرگرم ہو رہا ہے۔ اشرف خان مزید ہمیں بتائیں گے۔ اشرف بتائے گا یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ سلنڈرز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن موجود ہے لیکن سلنڈرز موجود نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھا جا رہا ہے ملک بھر میں کرونا کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں اور صرف نہ کراچی شہر بلکہ پورے ملک میں بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں جو صورتحال ہے انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر دیکھیں ملک بھر میں جو آکسیجن کی بات کی جا رہی ہے، جو مریضوں کو اس کی کیا صورتحال جانتے ہیں، اور جو کراچی میں آکسیجن ڈیلر ہیں اور پورے ملک بھر میں سپلائی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے یہ ہم جاننے کے لیے پہنچے تھے اور جانتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، آکسیجن ہے یا سلنڈر ہے۔ سر کراچی تو قدرے بہتر ہے لیکن پنجاب کی صورتحال سارا گمبھیر ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سر سلنڈرز کا معاملہ، گیس ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے، سلنڈرز ہمارے پاس شارٹ ہو سکتے ہیں، ابھی تک تو بہتر ہے لیکن اگر لائعمل نہیں کیا گیا تو یہ سلنڈر شارٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو گیس بھر کے دیتے ہیں یہ بڑے سلنڈر جیسے پیچھے رکھے ہوئے، تو اس پہ کتنی ٹیکسز ڈیوٹی ہے؟ کیونکہ جو آپ نے جیسے بتایا آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہے، سلنڈر کا مسئلہ ہے، اور سلنڈر امپورٹ ہم بناتے نہیں ہیں، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ کتنی ڈیوٹی اور ٹیکس؟ ایک کنٹینر کے اوپر 15,50,000 روپے کی ڈیوٹی ہے جو ہمیں کسٹم کو پے کرنا ہے، اور شپنگ چائنیز پیمنٹ کر آ کے ہمیں سلنڈر کاسٹلی پڑ رہا ہے۔ اگر یہ سلنڈر ہمیں ایزیلی اویلیبل ہو جائے پاکستان کے اندر تو ہم اس کو مینیج کر سکیں گے آسانی سے، لیکن اگر آکسیجن سلنڈرز ہمارے پاس شارٹ ہو گئے تو آکسیجن سپلائی دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جو ابھی کیا صورتحال، کیونکہ آپ ملک بھر میں سپلائی کر رہے ہیں اور سب سے بڑے آکسیجن جو ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، تو کیا صورتحال ہے کراچی میں اور پنجاب میں؟ اور پنجاب میں جو کال آتی تو کیا اس کی صورتحال؟ سر پنجاب، اسلام آباد میں، لاہور کے اندر اس ٹائم پہ کالز کا زیادہ ریشو ہے کیونکہ پیشنٹ وہاں پر کافی زیادہ ہیں۔ کراچی میں بھی ہے لیکن اس ریشو سے نہیں ہے جو اسلام آباد اور لاہور کے اندر ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو صورتحال ہے ملک بھر میں، جو سلنڈر یہاں آکسیجن جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن یہ جو سلنڈر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جس میں آکسیجن بھری جاتی ہے، یہ سلنڈر شارٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جو سلنڈر ہے یہ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ دکھائیں کہ یہ جو امپورٹ ہو رہا ہے تو یہ سلنڈر پہ مطالبہ کیا ہے ڈیلرز کی جانب سے، اس پہ بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں بنتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک کنٹینر جس کے اندر اس طریقے کے 400 سلنڈر ہوتے ہیں، اس سلنڈر پہ 15.5 لاکھ روپے ٹیکس اور ڈیوٹی ہے۔ ملک میں صحت کی جو خطرناک صورتحال ہوئی ہے، انسانی جان و مال کا جو تحفظ کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ اس پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آکسیجن موجود ہے، لیکن یہ جو سلنڈر ہیں اس پہ ٹیکسز ڈیوٹی بھاری جو لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو قیمت پہلے تھی $18,000 کا یہ سلنڈر جو مل رہا تھا جو آکسیجن کا، وہ $25,000 پہ پہنچ گیا۔ ایک غریب آدمی اگر 24 گھنٹے اس کو سپلائی چاہیے آکسیجن کی تو $25,000 کا سلنڈر کیسے لے گا؟ اور وہ اوپر سے یہاں پہ قلت بھی ہو گئی ملک بھر میں۔ تو اس کے لیے فوری طور پر مطالبہ کیا کہ حکومت جو بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹی ہے اس پہ ختم کرے تاکہ وافر مقدار میں جو یہ سلنڈر ہیں آکسیجن کو امپورٹ کیے جا سکیں اور ملک کی ڈیمانڈ کو پوری کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے اشرف، آپ کا شکریہ۔ تمام معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور ابھی اس کو اگر نہ دیکھا گیا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ اہم یہ مسئلہ ہے۔ تو انٹرنیشنل انڈسٹریل گیسز ڈائریکٹر سرفراز خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس طرح معاملہ ہے کیا واقعی آکسیجن کی کمی ہے یا پھر سلنڈرز کا کچھ معاملہ ہے ٹیکسز کا۔ سرفراز صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ جو معاملہ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کی بات کی جا رہی ہے کہ آکسیجن سلنڈرز کی کمی ہے، وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ واقعی آکسیجن کم بن رہی ہے یا سلنڈرز نہیں پاکستان میں آ رہے ہیں یا امپورٹ پالیسی میں کوئی مسئلہ ہے، ایشو ہے کیا؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن گیس کی اس وقت فی الحال تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس وقت بجلی کا شارٹ فال آتا ہے اور پلانٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تب جا کے آکسیجن گیس کی کمی آتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر امپورٹڈ آکسیجن پہ جانا پڑتا ہے، اور امپورٹڈ آکسیجن کی قیمت جو ہے وہ لوکل آکسیجن کی قیمت سے زیادہ ہے۔ تو اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آکسیجن گیس ہو، چاہے اس کے اسٹوریج ٹینکس ہو، چاہے سلنڈرز ہو، ان کے اوپر ڈیوٹی کو فری کر دیا جائے تاکہ اس کی قیمتوں پر زیادہ اثر نہ پڑے۔ صحیح سرفراز صاحب، لیکن یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں وافر تعداد میں گیس بن رہی ہے اور یہ جو سلنڈرز ہیں کیا یہ پاکستان میں نہیں بنتے، اور اگر یہ بن نہیں رہے ہیں تو باہر سے لانے میں ان کو کیا پرابلم اس وقت آ رہی ہیں؟
اس وقت اگر بجلی بلا تعطل ملے سارے پلانٹس کو تو اس وقت کوئی شارٹ فال نہیں آئے گا، لیکن اگر جس وقت بجلی کی انٹرپشن آتی ہے، بجلی ہمیں نہیں ملتی صحیح طریقے سے، تو اس وقت جو ہے آکسیجن کا شارٹ فال آئے گا۔ صحیح، لیکن سرفراز صاحب یہ معاملہ جو سلنڈرز کا ہے، سلنڈرز کہا جا رہا ہے کہ جی امپورٹ ہوتے ہیں اور امپورٹ کی ٹیکسز زیادہ ہیں اور پورٹس پر رکے پڑے ہیں تمام سلنڈرز، اس کی کیا پیچھے وجوہات ہیں؟ جی ہاں، تو یہ اس کی قیمت پیچھے سے بھی بڑھ گئی ہے آکسیجن گیس اس کی سلنڈرز کی، اور اس وقت جو ہے اگر گورنمنٹ اس کے اوپر ڈیوٹی کو فری کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس سلنڈر کی قیمت کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی، اس کی ڈیوٹی کو فری کر دینا چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے سرفراز، جیسے آپ بتا رہے ہیں خان صاحب کہ یہ اگر ڈیوٹی کم کر دی جائے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ فوری طور پر اگر کوئی این سی او سی بڑے فیصلے کرتی ہے، ڈیوٹی کم کر دیتی ہے، تو جتنے پورٹ پر یہ سلنڈرز پڑے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو مل جائیں گے اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے دور ہو جائے گا؟ بالکل 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 دور ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ کرونا میں بہت سارے سلنڈر کنزیوم ہو چکے ہیں اور مزید کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی ڈیوٹی کو کم کرنے بجائے اگر اس کو کچھ عرصے کے لیے فری کر دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ سارے جتنے بھی شارٹ فال آ رہے ہیں آکسیجن گیس کے سلنڈرز کے حوالے سے تو یہ دور ہو جائیں گے۔ صحیح، تو سرفراز صاحب کیا پاکستان میں اس وقت سلنڈرز نہیں بن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سلنڈرز نہیں بناتا، صرف آکسیجن بناتا ہے، سلنڈرز باہر سے ہی آتے ہیں ہر صورت میں۔ بالکل بالکل، اس کے جتنے بھی ریلیٹڈ جتنے بھی آئٹمز ہیں وہ سارے کرائیوجینک آئٹمز جتنے بھی ہیں وہ سارے باہر سے آتے ہیں، چاہے اس کے اسٹوریج ٹینک ہو، چاہے اس کا پلانٹ ہو، چاہے سلنڈرز ہو، یہ سارے باہر سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، شکریہ سرفراز خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بتایا کہ اگر آکسیجن تو معاملات حل ہو سکتے ہیں اگر امپورٹ ڈیوٹی کم کر دی جائے سلنڈرز کی۔ اس بارے میں ڈیلرز کا کیا کہنا ہے اور وہ کس طرح سے اس سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف پی سی آئی کے صدر ناصر حیات مغو صاحب، ان سے ہم جان لیتے ہیں۔ ناصر صاحب شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ جو معاملہ ہے اس وقت سلنڈرز کا، یہ کہا جا رہا ہے کہ درآمدی سلنڈرز مہنگا پڑتا ہے، اوبویسلی امپورٹ کرنا پڑے گا تو مہنگا ہوگا، لیکن کیا پاکستان میں سلنڈرز نہیں بن رہے؟ اور آکسیجن جو بن رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا وہ کافی ہے؟ دیکھیں فی الحال تو ہمارے پاس جو بھی آکسیجن یا سلنڈر ہیں وہ ایک نارمل ریکوائرمنٹ کے ہیں۔ اب جب ایک اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے تو ہمارے پاس وہ انتظام بھی کسی طور پہ نہیں ہے۔ کہیں کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں نارمل حالات کے حساب سے کیلکولیشن کرتے ہیں، اگر اتنی بڑی کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو ساری ڈیوٹیاں ختم کرنی چاہیے۔ اور سلنڈر کا تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امپورٹ بہت ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو کرایہ تھا 700 کنٹینر پہ وہ 4000 ہو گیا ہے، تو کسی طور پہ بھی ہے نا ڈیوٹی کا تو کوئی جسٹیفیکیشن کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس وقت ہر چیز کی ڈیمانڈ اس سیکٹر کی بہت بڑھ گئی ہے، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس پرابلم بہت زیادہ ہیں، انڈیا کے حالات سامنے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ پریمپٹ کر کے ڈیوٹیاں ختم کریں اور پورٹ کے بھی کوئی چارجز اگر ہیں تو ختم کریں اور کچھ سبسڈی دینا چاہیں تو وہ بھی دیں۔ آخر گھوم پھر کے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس کو حل کرنا چاہیے اور امپورٹ پالیسی کو ریویو کیا جائے، این سی او سی کی یہ ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ ناصر حیات صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔